بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رب ذوالجلال کے بہترین ناموں میں سے ایک نام الاحد بھی ہے۔ الاحد یعنی اکیلا اور تنہا، جو اپنی ذات اور اپنے صفات میں اکیلا ہو، یکتا ہو، تنہا ہو، جس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی اس کی ذات کا جز نہیں بن سکے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہترین نام قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر وارد ہوا ہے، اور وہ ہے سورہ اخلاص، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ اس اسم مبارک کا صرف ایک جگہ پر وارد ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے احدیت کی بڑی عجیب اور غریب دلیل ہے۔ لفظ احد اور اسی طریقے سے لفظ واحد اللہ رب العالمین کے بہترین اسماء میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ وحید نام کو مشتق مان کر عبد الوحید نام رکھتے ہیں، جو غلط ہے۔ وحید اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے بہترین ناموں میں سے ایک نام الاحد ہے اور ایک نام واحد ہے۔ اور احد اور واحد لفظاً، اصلاً اور معناً اور دلالتاً ایک ہی چیز پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کے ذات اور صفات میں اس کا اکیلا ہونا۔ بعض علماء کرام نے واحد اور احد میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ واحد سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جس کو ٹکڑوں میں بانٹنا مشکل ہو، اور احد سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جس کا ثانی اور نظیر پیش کرنا مشکل ہو۔ تو دونوں صورتوں میں لفظ احد اور واحد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر دلالت کرتے ہیں۔ اس رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، اس رب العالمین کا کوئی ساجدار نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو ساجدار ماننا اس کے لفظ احد کے ساتھ منافی ہے، اس کے لفظ احد کے ساتھ شرک ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس ایک لفظ کا قرآن کریم میں دو جگہ پر ذکر فرمایا، صرف ایک ہی صورت کے اندر، ایک ہی مقام کے اندر، ایک ہی پیرائے کے اندر اس بات اور نفی کا ذکر کیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے، اور پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں ہے جو اس کے عہد کی صفت میں اس کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو، اس کی نظیر رکھتا ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کا یہ بہترین نام اپنے اندر بہت ہی عجیب اور غریب دلالتیں رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس نام کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اس نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں لگائے، تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا، اور اپنے دعا میں یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اکیلا ہے، تیرا کوئی ساجدار نہیں، تو الاحد ہے، تو الصمد ہے، تجھے نہ کسی نے جنا ہے، نہ تو کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی تیرے برابر ہے، کوئی تیری ساجداری کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ اللہ کی قسم، تم نے اتنے بڑے اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے سوال کیا ہے کہ اگر اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ لگایا جائے، مانگا جائے، تو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، بلکہ اس اسم اعظم کے ذریعے کی گئی دعا
اس رب العالمین کے پاس ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین الاحد ہے، اس کی صفات میں وحدانیت ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اسے اکیلا جانیں، ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اور جہاں عبادت کے مظاہر میں ذرا سی بھی شرک کی گنجائش ہو ہم فوراً اس کے لفظ احد کو یاد کریں کہ لفظ احد ہمیں اس کے ساتھ شرک سے منع کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التحیات للہ والصلوات کے یعنی تشہد کے اندر اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو انگلیوں کو اٹھاتے وقت دیکھا تو آپ نے فرمایا یا سعد احد احد، اے سعد اپنی انگلی سے ایک مرتبہ اشارہ کرو، ایک مرتبہ اشارہ کرو، یعنی جب مشار الیہ ایک ہے، جس ذات کی طرف اشارہ کیا جا رہا وہ خود احد ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اس ایک اللہ کو پکار رہے ہیں، اس ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ احد ہے، وحدت ذاتیہ والا ہے، اس کی وحدت ذاتی ہی اس کی احدیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس اسم جلالت کے ساتھ سب سے زیادہ دعا کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ لہٰذا ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اس کی احدیت کی بنیاد پر اپنی توحید کو مکمل کریں، اللہ رب العالمین کی احدیت کی بنیاد پر شرک ظاہری، شرک باطنی، شرک خفی اور شرک جلی سے اپنے دلوں کو پاک کریں، اور اس کی احدیت کی بنیاد پر اپنے اعمال کو بھی صرف اور صرف اس کے لیے خالص کرے۔ جو بھی ہم نیک عمل کریں اس دنیا کے اندر، حتیٰ کہ کسی غریب کو اگر پانی بھی پلائے تو اس میں اللہ کی رضامندی، اس رب واحد کی خوشنودی مطلوب ہو۔ یہی اسم احد کا ہم سے تقاضا ہے، اور اسی اسم احد کے ذریعے اگر ہم اس کے انوار اور اس کے فیوز و برکات کو اپنے سامنے مد نظر رکھیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مبارک سے محبت کی بنیاد پر ہم سے محبت کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں احد کے ذریعے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔